یو کے وائرس یہاں آیا پاکستان, انٹرنیشنل فلائٹس ہم نے چیک نہیں کی, ایئرپورٹ پہ چیک کرنا چاہیے تھا. NCOC نے بہت کمزوری دکھائی ہے اس کے اوپر, خوب پھیلا پنجاب میں اس وقت. بڑی تباہی کا سبب وہ UK ویریئنٹ ہے, اور اس کے بعد وہ انہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا اور پابندی لگا کے واپس چلے گئے. انڈیا والی سیم سچویشن ہے, اور یہ زیادہ ٹربلسم ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمیں اپنی جو مڈل ایسٹ کا راستہ ہے اس کو واچ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستانی اور انڈین ورکرز وہاں موجود ہیں. کیا اس کے لیے کچھ ذہن میں ہے آپ کے تجویز؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بے پناہ ہمیں تشویش ہے. ہندوستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کی نظر کے سامنے ہے, اور ہمیں تکلیف ہے. اگر ہندوستان آج متاثر ہوتا ہے تو پاکستان کا پڑوسی ہے. ہم ویسے بھی وہاں انسان بستے ہیں, اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ساری دنیا کو بچائے. کل بھی ہماری جو کشمیر کمیٹی کا اجلاس تھا, جس پہ ہم نے اس سارے موضوع کو, ویکسین کو, اسسٹنس کی آفر ہم نے کی. ہندوستان نے جواب نہیں دیا, پر ہم نے نیک نیتی سے آفر کی, جانتے ہوئے کہ ہمارے اپنے چیلنجز بے پناہ ہیں اور ہم تھرڈ ویو سے گڈ جسچر, اور اس جسچر یہ ہیومینیٹیرین ہے, اس میں کچھ اور ہم نے انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جسچر کیا, اور ہم بالکل مدد کرنے کو تیار تھے ہیں. اسی طرح ہم نے ان سے تقاضا کیا. کل کی ہماری گفتگو میں یہی تقاضا تھا کہ دیکھیے ہمیں ہندوستان کے جو حالات بگڑ رہے ہیں تیزی سے, وہ الارمنگ ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ہندوستان کی انسانوں کا فکر بھی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی خاصی تشویشناک ہے. 1,91,000 کے قریب وہاں انفیکٹڈ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, 4,000 سے زیادہ وہاں اموات ہو چکی ہیں, اور وہاں ایک ڈبل لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. ایک کووڈ لاک ڈاؤن ہے اور پھر ملٹری سیج ہے. تو اس سے ہمیں فکر ہے, ہمیں تشویش ہے کہ وہاں یہ چیز زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, کہ لوگوں کی رسائی نہیں ہے دوائی تک, ہسپتالوں تک رسائی پہ دقتیں ہیں لوگوں کو. جتنی ان باؤنڈ فلائٹس ہیں مڈل ایسٹ سے, کوئی بھی راستہ جو انڈیا والا کسی بھی پیسنجر کو اس وائرس کو پاکستان تک راہ اس کی دکھا سکتا ہے, اس کو ہمیں گارڈ کرنا پڑے گا. کیا تجویز کوئی ذہن میں ایسی ہے؟ جی, آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کو بتدریج کم کیا گیا ہے. اب اس میں بھی اس کو آپ یک لخت ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگوں کے ٹریول پلانز ہوتے ہیں, لوگوں نے ٹکٹیں لی ہوتی ہیں, لوگوں نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اس گنجائش کو سامنے رکھتے سر, آسٹریلین 30,000 باہر ہے جی, اس نے پابندی لگائی, اس نے کہا جو واپس آئے گا 5 سال جیل میں ڈالوں گا. اس نے کھلاڑی نہیں IPL کھیلتے ہوئے واپس آنے دی. ہم نے بھی ان میں قدغن لگائی ہے, بندش کی ہے. آپ نے دیکھا یہ 8 مئی سے 16 مئی کو ایک بڑا واضح حکومت پنجاب نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن فوج کو موبلائز کیا ہے. سندھ پہلے لیتو لال میں تھا, گومگو میں تھا, اب انہوں نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم کس طرح ایک آرگنائز فورس کو کووڈ کے چیلنج سے دو چار ہونے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو انسانی حد تک ممکن ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا تعاون درکار ہے. حکومت جو مرضی اقدامات کر لے, جب تک لوگ ان اقدامات پر تعاون نہیں کریں گے اور جو اویئرنیس کیمپین پر کان نہیں دھریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں, سعودی عرب اب صبح تشریف لے کر جا رہے ہیں, ہم کوئی سپریم کونسل بھی بنا رہے ہیں, تو کیا اچھی خبر آئے گی جب سعودی عرب پرائم منسٹر, آرمی چیف, وزیر خارجہ گئے ہوں, تو کوئی بڑی اچیومنٹ بھی ہونی چاہیے. بہت اچھی خبر تو یہ آ چکی ہے. آپ کو علم ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ منفی چیز کو تو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. ہو جی تعلقات میں سردموری آ گئی, جی یہ بیان آ گیا, دیکھیں جی تعلقات متاثر ہو گئے. لیکن جب تعلقات پہ بحالی آئی ہے, گرم جوشی آئی ہے, اور ہمارے جو فاصلے تھے وہ بالکل اب اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئے, مٹ گئے, تو اس کو بھی اجاگر کیجیے نا. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اور ایک جو ہم سعودی پاکستان اسٹریٹجک کنسلٹیشن کاؤنسل کا جو ہم اس کو ایک اسٹرکچر دے رہے ہیں اپنی مستقبل کی گفتگو کو, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے.